جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہماری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہو بس وہی فیصلہ کرنا۔ مولا ہم تیری رضا پر راضی ہیں، اے رب العزت ہم تیرے فیصلوں پر راضی ہیں۔ اب تک ہمیں جتنا بھی تو نے دیا بے شک یہ سب کچھ تیرا ہی ہے، اے رب العزت جب بھی تو واپس لے گا ہم اس پر راضی ہیں۔ مولا ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے، اے رب العزت ہم سب مسلمانوں کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ بے شک آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ پاک چاہتا ہے، اور صبر وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ بے شک صبر کرنے والوں کے لیے ہی خوشخبریاں ہیں، اور انہیں اجر بھی بے حساب دیا جائے گا۔ دیکھیے جو اللہ ہمارے لیے چاہتا ہے، کیا ہم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہیں؟ کیا ہم وہ جانتے ہیں جو اللہ جانتا ہے؟ پھر ہم کیوں ہمیں یہ مشکل لگتا ہے کہ اس کے فاصلوں کو ہم کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ کیوں نہیں ہم یقین کرتے کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی ایسا آتا ہے جب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آزمائشیں کیوں تھیں۔ اللہ رب العزت آزمائشوں کے پیچھے چھپی حکمتوں پر ہم حیران رہ جائیں گے۔ تب تک ہمیں توکل کرنا ہے اس پر جو دونوں جہاں کا مالک ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے، جو ماں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ دیکھیے رب تعالیٰ نے اگر ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے تو کچھ تو ہمارے لیے بہترین سوچا ہوگا، اور جان رکھو کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی رب تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہماری آزمائش اللہ پاک کی رضا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ تو ہمیں رب تعالیٰ کی رضا کے آگے سر جھکا دینا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں بہتری ہے۔ بے شک رب تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ بعض اوقات ہمیں صبر توڑ دیتا ہے، ہمارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ہمیں اتنا تھکا دیتا ہے، اور شاید ہمیں لگتا ہے کہ کہیں ہماری کہانی کا اختتام ہو۔ لیکن پھر بھی ہمیں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس ذات پاک کو پکارنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بعض دفعہ آنے والی آزمائش ہماری ہمت ہرا دیتی ہے، لیکن ہمیں اپنے رب تعالیٰ کی محبت کے آگے بڑھنا ہے، ان کی محبت کے لیے، اور ہمیں اپنے اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں یہ بھی تو نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ اللہ نے ان کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے، تو ہمیں رب تعالیٰ کے وعدوں کو یاد رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے۔ دیکھیے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی صورت پیش نہ آئی ہو جس میں انسان تکلیف یا کسی پریشانی کا شکار نہ ہو، تو یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، ان کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو آزمایا جاتا ہے کہ اگر میں نے اسے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اس کا رویہ کیسا تھا، اور پھر اگر میری طرف سے اسے آزمائش آئی ہے تو اس بندے کا رویہ کیسا رہا۔ تو دیکھیے دراصل صبر کرنا اور تکلیفوں کا مقابلہ کرنا ہی تو زندگی کا حصہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، اور مدد صبر کے ساتھ، کشادگی تنگی کے ساتھ، اور آسانی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک میں بھی بتایا گیا کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں خیر اور شر کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی عطا کر کے، نعمتیں عطا فرما کر، ہمیں آسائشیں عطا کر کے اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی بندے کو تکلیف میں مبتلا کر کے، مصیبت میں ڈال کر بھی ہمیں آزماتا ہے کہ اب یہ بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں، یعنی صبر سے کام لیتا ہے یا نہیں، میرے پاس لوٹ کر آتا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے رب تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ ہمیں آزمائشوں سے نکالنے کا وسیلہ بھی تو بناتا ہے نا۔ تو اللہ پاک نے ہر تنگی کے ساتھ، ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ بھی تو رکھا ہے۔ اللہ پاک جن لوگوں سے محبت فرماتا ہے تو انہیں ہی آزمائش میں ڈال کر چیک کرتا ہے کہ یہ بندہ میری بھیجی ہوئی پریشانی پر صبر کرتا ہے، کیا یہ لوٹ کر واپس میرے پاس آتا ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی مثال ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ہمارے پیغمبروں پر، صحابہ اکرام پر کتنی تکلیفیں، کتنی مشقتیں انہوں نے اٹھائی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی بلند ایمان والے لوگ گزرے، تو جتنا بھی بلند ایمان اتنی بڑی آزمائش۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر حالات میں شکر اور اللہ کی بھیجی ہوئی آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔